إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين رب العالمين. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی سرب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، بر خطا سے لا ریب ہے. درد و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس دنیا کے 2000 باطل مذاہب میں سے بچا کر اللہ نے اسلام جیسی دولت سے مالا مال فرمایا. عزیزان محترم، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے رب کی ربوبیت، رسول کی رسالت اور فکر آخرت کے لیے ایک کتاب کلام اللہ عنایت فرمائی. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول عنایت فرمایا. عزیزان محترم، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید کا نزول کر کے اس انسانیت پر بڑا ہی احسان اور کرم فرمایا، اس طریقے سے کہ اس کلام اللہ کے اندر پچھلی قوموں کے واقعات، آدم کے تعمیر کا واقعہ، آدم کو زمین پر بھیجے جانے کا واقعہ، نوح علیہ السلام کی نبوت کا واقعہ، غرض کے ہر وہ شے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید کے اندر رکھ کر یہ ذمہ داری دی امت محمدیہ کو کہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرو. آج معاملات بگڑنے کی بنیادی وجہ یہی ہے. آج 1450 برس مکمل ہو چکے اسلام کو، اللہ نے جس کے مکمل ہونے کا انعامات کے نازل کرنے کا، انعامات دینے کا وعدہ 1450 برس پہلے اللہ نے کر دیا، لیکن آج تک میرا پڑوسی اسلام سے غافل ہے. آج تک میرے پڑوسی کو اسلام کیا ہے مجھے نہیں بتانے آیا. آج تک میرے ملک کے رہنے والے دیگر اقوام، دیگر قوم کے لوگ اسلام سے ناواقف ہیں. تبھی تو ظالم لوگ انہیں اسلام کے خلاف اکسا کر، مسلمانوں کے خلاف اکسا کر وہ چیز کرنا چاہتے ہیں جو ہونے والی نہیں ہے. یہ ذمہ داریوں کا احساس ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. اب ذرا سب سے پہلی ذمہ داری کا احساس ہمارے اندر یہ پیدا ہونا چاہیے کہ ایک سال میں ہم نے کبھی غور نہیں کیا اس بات کے اوپر. ایک سال میں ایک مسلمان کو پوری دنیا کے اندر کتنے جمعے ملتے ہیں؟ ہم نے کبھی کیلکولیشن نہیں کیا. بس جمعہ ہوا، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، مسجد میں داخل ہوئے، کچھ سنا اور کچھ نہیں سنا،
اور جیسے ہی سلام پھیرا گیا ویسے ہی مسجد چھوڑ کر باہر بھی چلے گئے۔ یہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس سمجھا۔ ایک سال میں 50 جمعے ایک مسلمان کو ملتے ہیں۔ 50 جمعے دنیا کا کوئی مذہب یہ تعلیم نہیں دے سکتا، دنیا کا کوئی مذہب یہ اصول نہیں بنا سکتا کہ اپنے جاننے اور ماننے والوں کو ہر 8 دن میں 7 دن میں ایک مرتبہ بٹھا کر ان کے ذہنوں پر کا بوجھ ہلکا کیا جائے، ان کے جو عقائد میں خرابیوں سے درست کیا جائے، ان کے جو اچھے اعمال ہیں اس کو بڑھا چڑھا کر بتایا جائے۔ یہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں بتا سکتا سوائے اسلام کے۔ لیکن ذرا میں اور آپ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ایک سال میری زندگی کا گزرا اور اس ایک سال میں 50 جمعے مجھے ملے، اور ان 50 جمعوں سے میں نے کیا انقلاب برپا کیا، اپنی شخصیت میں کیا انقلاب برپا کیا، اپنے خاندان میں نے کیا انقلاب برپا کیا، میں نے اپنے محلے اور شہر اور ملک میں کیا انقلاب برپا کیا۔ ہم کو تو کچھ نہیں معلوم، بس جمعہ ہوتا ہے، آئے کچھ نیند کی آغوش میں یا کچھ جاگ کر کچھ تھکے ماندے ہو کر جمعہ کا خطبہ سن لیا، کچھ سمجھ میں آ گیا کچھ نہیں سمجھ میں آ گیا، کچھ واقعات کو لے لیا کچھ واقعات کو چھوڑ دیا، اور پھر اپنی اپنی زندگیوں میں جمعہ پھر ہفتے سے لے کر پھر جمعہ رات تک مکمل طور پر تیاری دنیا کمانے کی، دنیا کے حریص بننے کی، دنیا کے مالدار بننے کی، یہی جستجو اور فکر میں نے لے کر کے جی تو آج معاملات اور حالات پوری دنیا میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ کوئی بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ آج یہ ذمہ داریوں کا احساس لیتے جائیے عزیزان محترم۔ صرف جمعے کو مسجدوں کو بھر دینا، صرف جمعے کو مسجدوں سے بھر کے نکل جانا، صرف جمعے کو پارکنگ کو ٹائٹ کر دینا، صرف جمعے کو ہی مسجد کے اندر داخل ہو جانا اور جمعے کے دن ہی کچھ باتوں کو سننا اور سنا لینا، یہ اگر روش میری اور آپ کی ہے تو میں دھوکے کی زندگی میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ وقت ہے ابھی بھی عزیزان محترم، جس طرح سے ہم ہمارے پیشوا جو ذمہ داران تھے اس ملک پر، جنہوں نے بادشاہت بھی کی، آج ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کا کام صحیح ڈھنگ سے نہیں کیا، یا تعمیرات عمارتوں میں پیسہ لگا دیا یا اپنی زندگی بنانے میں لگا دیا۔ ہم تو یہ شکایت کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے بدترین حالات ہمارے آنے والی نسلوں کو ہم دے کر کے جائے۔ وقت ہے ہمارے پاس، سمے ہے ہمارے پاس، فرصت ہے ہمارے پاس، آج وقت ہے کہ میں اور آپ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور زبانوں سے یہ الفاظ کو سرے سے نکال دے کہ حالات صحیح نہیں ہیں۔ کون سے حالات صحیح نہیں ہیں؟ حی علی الصلاۃ کا نعرہ دن میں 5 وقت بلند ہو رہا ہے، کون سے حالات صحیح نہیں ہیں؟ حی علی الفلاح کا نعرہ دن میں 5 مرتبہ مؤذن پکار رہا ہے، کون سے حالات صحیح نہیں ہیں؟ گھر میں رکھا ہوا جولدان میں لپیٹا ہوا قرآن، کیا کسی قانون نے آ کر تم سے کہا ہے کہ یہ قرآن مت پڑھو؟ یا کسی قانون نے تمہیں یہ سکھایا ہے کہ نبی پر درود نہ پڑھا جائے؟ یا کوئی قانون دنیا کا مائک اللہ میں کوئی بیان آیا ہو کہ نہیں اب تم اللہ کے سامنے نہیں جھک سکتے؟ جیسا بنایا گیا ہے، اس پر کس کی روک ہے؟ اس پر کون کہہ رہا ہے؟ کون سے حالات خراب ہیں؟ حالات خراب اور اچھے بنانے کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ میں چاہوں تو حالات کو اچھے بنا دوں، میں چاہوں تو حالات کو خراب کر دوں، اور جب حالات خراب نہ ہو تو اس کا ایک بہانہ بنا لوں کہ حالات خراب ہے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ آج سدھرنے کا وقت ہے عزیزان محترم، میرے بزرگوں، میری عزیز نوجوان ساتھیوں، جہاں تک اوپر کے اسپیکر سے ہماری آواز پہنچ رہی ہے، گھر میں بیٹھی بھی پردہ نشین اس عمر کی غیور خواتین، تمہارا بھی رول اور حصہ ہے کہ حالات کو اچھے کیا جائے یا برا کیا جائے، کوئی حالات خراب نہیں۔ آؤ ذرا چند جھلکیاں جمعے کے خطبے کے وقت کے مطابق دیکھتے چلے کہ کون سے حالات خراب تھے یا کون سے حالات خراب ہیں۔
کیا میں بہانہ تو نہیں بنا رہا، کہیں میں تعویل تو نہیں نکال رہا، کہیں میری جو ہے تجارت میری آنکھوں کے سامنے آڑ تو نہیں آ رہی، کہیں جو خوبصورت مکان بنایا تھا اس کے چھٹ جانے کا غم تو نہیں ستا رہا، کہیں میں مال و زر جمع کر کے رکھا ہو وہ مال و زر کہیں دوسرے راستے میں خرچ نہ ہو جائے اس کا ڈر ستا رہا۔ یہی وہ باتیں ہیں کہ ایک مسلمان کی زبان سے نکلتا ہے کہ حالات بڑے صحیح نہیں ہیں، سنگین ہے۔ کوئی حالات سنگین نہیں، جب تک کہ اسلام اس سرزمین پر موجود ہے، جب تک کہ مسلمان اس سرزمین پر موجود ہے، کوئی حالات خراب ہونے والے نہیں انشاءاللہ۔ حالات اگر کبھی خراب بھی ہوتے ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے امت محمدیہ کے اندر وہ طاقت و قوت عنایت فرمائی کہ ایک بچی کے اللہ اکبر نے ساری دنیا کے اندر کوہرام مچا دیا۔ سوچو تم آخر کدھر تمہاری زندگیاں ہیں، یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ حالات کوئی خراب رہے ہیں، تم پہلے اپنے آپ کو مستحکم کر لو، اپنے آپ کو تم طاقتور بنا لو، ہر باطل طاقت تمہارے تلوے چاٹنے پر مجبور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہوگا بشرطے کہ تم اٹھو تو صحیح، تم کھڑے تو ہو، تم مانگو تو صحیح اس رب سے جس کے دعوے پر تم توحید پرست ہونے کا سینہ ٹھوک کر دعویٰ کرتے ہو۔ زبان سے دعویٰ کر لینا کہ اللہ ہی کو ایک ماننا ہے کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بات تو اس وقت بنے گی جب ہم یہ کہیں کہ اللہ ہم تیرے ماننے والے ہیں تو ہمیں بے سہارا کیسا چھوڑ سکتا ہے، اللہ ہم تیرے چاہنے والے ہیں تو اپنے چاہنے والوں کو کسی غیروں کے حوالے کیسے کر سکتا ہے، یا اللہ ہم کسی غیرے کے سامنے سر نہیں جھکاتے، مشکل میں خوشی میں غم میں صحت میں بیماری میں تیرے سامنے سر جھکاتے ہیں، اللہ اس سر کو جھکنے کی لاج کو رکھ لے اور ہم کو کامیابیوں کی منزل تک پہنچا دے۔ پھر دیکھنا اللہ کیا کر کے بتاتا ہے۔ تم اٹھو تو صحیح، تم مانگو تو صحیح۔ آدم علیہ السلام کے بعد کا دور تھا، اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو نبوت دے کر اس دنیا میں بھیجا، جبکہ لوگ اپنے بزرگوں کی بنائی ہوئی شکل و صورت کے مطابق اپنے ہاتھ سے مٹی اور گارے کے درمیان میں مورتیوں کو سجا کر ان کو یہ سمجھایا کرتے تھے کہ آپ نیک آدمی تھے، ہم نے آپ کا چہرہ بنا لیا ہے، آپ کی جسامت بنا لی ہے، اب آپ ہمارے گھر میں پرویش کر چکے ہو، آپ ہماری مشکلوں کو آسان کرنے والے ہیں۔ یہ شرک کا دروازہ کھول دیا تھا شیطان نے، اور لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی بنائے ہوئے خداؤں کو اصلی خدا سمجھ کر پوج رہے تھے، اور حالات یہ بنتے جا رہے تھے کہ اصلی خدا کی پہچان مٹتی جا رہی تھی، اور معبودان باطل کا جو ہے نا ولولہ چل رہا تھا، اور ہر گھر کے اندر ایک بت بنا کر اپنے محراب میں سجا کر اس کے سامنے اپنی غلطیوں کو، اپنی منتوں کو، اپنی مرادوں کو رکھ کر لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہیں سے ہم کو کامیابی ملنے والی ہے۔ ان ماحول کے اندر اللہ وحدہ لا شریک لہ نے انسانیت پر کرم کر دیا اور نوح علیہ السلام کی شکل میں ایک نبی کو مقرر کر دیا۔ اب یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ حالات کیا کہتے ہیں اور اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اس کو میں کتنی پوری کر رہا ہوں۔ نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا دنیا کے اندر، جس خطے میں، جس شہر، جس ملک میں نوح علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ حالات بڑے کربناک ہیں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خداؤں کو لوگ مشکل کشا، حاجت روا سمجھ رہے تھے، بیٹا اور بیٹی دینے والا سمجھ رہے تھے، کمائی کا ذریعہ سمجھ رہے تھے، عزت و آبرو کا ذریعہ سمجھ رہے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اتنے کربناک ماحول میں تمام قوم کے سامنے اپنی ذمہ داری کا احساس جتلاتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ جو تم پوج رہے ہو، جس کے سامنے تم سر جھکا رہے ہو، یہ کوئی تمہیں دینے والا نہیں ہے، دینے والی حقیقی ذات اللہ ہے، اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ اور اس سے مانگو، اور جو اللہ کی شان میں غلو کرے گا یا مداخلت کرے گا اللہ اس سے جہنم رسید کرے گا۔ کیا ہوا؟
ہوا کیا؟ غور کرنے کی بات ہے. میں زیادہ ڈیپ میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، کامیابیوں کے ان راستوں کو بتانا چاہتا ہوں جو آج ہمارے ذہنوں میں تعویل کی شکل میں گھس گئے ہیں. آج نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے بات کو رکھا تو کیا قوم نے مان لیا؟ نہیں. تاریخ شاہد ہے 950 برس تک نوح علیہ السلام نے اپنے اس ایریا، اس ملک کے قوم کے سامنے توحید کی بات کو رکھتے رہے. 950 سال کے بعد 120 لوگوں نے، یا بعض روایتوں میں 150 لوگوں نے اسلام قبول کیا. اب آتی ہے کام کی بات، مدعے کی بات جو آتی ہے، یہ نہیں کہ ارے اتنی محنت کرنے کے بعد اتنا سا نفع. استغفر اللہ، یہ دنیا کا بزنس نہیں ہوتا کہ اتنا کرا اور اتنا نفع پا لیا. نفع زیادہ ہو گیا تو خوش ہو گیا، نفع کم ہو گیا تو ناراضگی چہرے پہ ظاہر ہو گئی. یہ اسلام کا معاملہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے، یہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان کا معاملہ ہے. جب لوگوں نے اسلام نہیں قبول کیا، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ نوح، تمہارے جتنے ماننے والے ہیں ہم سب کو کامیاب کر دیں گے، جو تمہاری مخالفت کر رہے ہیں ہم انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے. تاریخ شاہد ہے کہ نبی کے ماننے والے 120 لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سمندر کی موجوں سے بچا لیا، طغیانی سے بچا لیا، کشتی کے ذریعے سے محفوظ مقام پر بھیج دیا. اور جو اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے تھے، وہ ماننے والے ایمان والے لوگوں کے سامنے، نوح علیہ السلام کے سامنے، اللہ نے تمام کو غرق کر کے یہ بتا دیا، جو اللہ پر یقین کرنے والا ہوتا ہے اللہ اس کو کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے، اور جو اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اللہ اسے دنیا ہی میں سزا دیتا ہے، اور آخرت میں تو اس سے بری سزا اس کی مقرر کر دی گئی ہے. یقین ہے اتنے کربناک حالات میں نوح علیہ السلام نے اتنا بہترین درس اللہ کے حکم سے مجھے اور آپ کو دیا کہ بس یہ اصول پر اگر میں اور آپ کام کریں تو انشاءاللہ العزیز دشمن خود بخود ہی زیر ہو جائے گا. انشاءاللہ ہم کر کے تو دیکھیں، ہم نکل کر کے تو دیکھیں، ہم باہر آ کر کے تو دیکھیں، ہم انسانیت کے سامنے بات کو رکھ کر کے تو دیکھیں. کچھ نہیں ہونے والا ہے، وہی ہوگا جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، وہی ہوگا. اس کے بعد جو باری آتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی آتی ہے، جنہوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے ضمیر میں پیدا کیا اور وہ سب کچھ کر دیا جو اللہ چاہتا ہے. وہ سب کچھ بتا دیا اس دنیا کو کہ توحید کے راستے میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، کیسی پریشانیاں آنے والی ہے، کیسے خاندان چھوٹنے والا ہے، کیسے ملک سے دربدر کیے جانے والے ہو، اور اللہ تمہاری مدد کے لیے کیسے سازگار ہے. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں مجھے اور آپ کو ضرور ملتا ہے. لیکن کون اس پر امپلیمنٹ کرے، کون اس کو سمجھے، کون اس کو بتائے، کون اس کو اپنے گھر میں لاگو کرے، کون اس کو اپنے خاندان میں لاگو کرے، کون کرے؟ عزیزان محترم، تب ہوگا یہ کہ میرے اور آپ کے اندر جو احساس کمتری ہے، اس احساس کمتری کو جو ہے نکال کر میں بھی اس روش اور طریقے پہ آ جاؤں جو رب چاہتا ہے، میں بھی اس طریقے کو اختیار کروں جو رب کی مرضی کے مطابق ہے، اس کو میں جوزدان سے نکالوں، اور جو دھول اس پر آ گئی ہے اسے صاف بھی میں کر لوں، اور پھر میں لوگوں کے درمیان میں اس قرآن کو رکھوں اور یہ کہوں کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں ہی کا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن ہر اس مذہب والے کا ہے جو اس دھرتی پر رہتا بستا زندگی گزارتا ہے. آپ یہ پیغام اس کو دو تو صحیح، آپ یہ بتاؤ تو صحیح کہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہر مذہب کے ماننے والے کی کتاب ہے. جو مانتا ہے اسے مسلمان کہا جاتا ہے، جو اسے جھلک دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اسے کوئی اور لقب سے نوازا جاتا ہے. تم نکلو تو صحیح نا. کیا کیا تکالیف ابراہیم علیہ السلام نے جو اس اسلام کے خاطر جھیلی، اپنے احساس کو، اپنی ذمہ داری کو لوگوں کے سامنے رکھا اور رب سے التجا کی کہ
کہ اللہ جو بھی مصیبت آ رہی ہے اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل، میرے لیے تو میرا رب کافی ہے، میرے لیے تو میرا رب کافی ہے۔ دنیا کے کسی وسائل کو ابراہیم علیہ السلام نے ذریعہ نہیں بنایا، تبھی تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ ممتحنہ میں اور سورہ احزاب کے اندر سورہ ممتحنہ میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ نے نمونہ بنایا۔ سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 21 کے اندر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنایا، اس لیے کہ یہ دو نبیوں کی زندگیاں مماثلت رکھتی ہیں، توحید سے لے کر شرک کے خاتمے سے لے کر انسانیت کی فکر سے لے کر اپنے خاندان اپنے جو ہے نا آباء و اجداد کی قربانیوں سے لے کر یہ دو نبیوں کی زندگی مماثلت رکھتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے دو نبیوں کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا، لیکن کہاں ہے عزیزان محترم؟ آج معاملہ تو یہ ہے میری زندگی میں کوئی تکلیف نہ آئے لیکن میں توحید پر برقرار رہوں، مجھے کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور میں توحید پرستوں میں میرا نام بھی شامل رہے، میرا گھر سب سے عالی شان رہے، میرے پاس بینک بیلنس بھی رہے، میرے دفتر پر اچھے کھانے بھی رہے، پھرنے کے لیے گاڑی بھی رہے، پہننے کے لیے اچھے کپڑے بھی رہے، اور میں توحید پرست رہوں۔ تو آپ کے خیال خام ہے یہ، آپ غلط سوچ رہے ہیں کہ ایک توحید پرست کی زندگی میں خوشحالی رہ سکتی ہے یا نہیں۔ ہم نے کبھی اس کا کوئی مواخذہ نہیں کیا، ہم نے کبھی یہ جج نہیں کیا کہ میری ذمہ داری کیا تھی، میری ذمہ داری کیا ہے، کیا میں اپنی ذمہ داری کو پوری کر رہا ہوں، کیا میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا جو ہے نا احساس دلا رہا ہوں لوگوں کو؟ ہرگز نہیں عزیزان محترم۔ تبھی تو حالات میرے اور آپ کے یہ بنا دیے گئے کہ آج میری اور آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، میرے اور آپ کے بارے میں کوئی سوچتا نہیں ہے، نہ اللہ کے گھروں کے بارے میں سوچتا ہے، نہ مدارس کے بارے میں سوچتا ہے، نہ علماؤں کے بارے میں سوچتا ہے، نہ شریعت کے قانون کے بارے میں سوچتا ہے۔ اور جب کوئی آدمی غلط قدم اٹھاتا ہے نہ سمجھی کے طور پر تو ہم اس کا واویلا کرتے ہیں کہ ہائے ہمارے خلاف ایسا ہو گیا، ہائے ہمارے خلاف ایسا ہو گیا، ہمارے خلاف ایسا بول دیا گیا، ہمارے قرآن کو چھوٹی قرار دیا گیا۔ یہ پکارا ہونے سے پہلے بہتر ہے کہ میں اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو جگائیں، میں اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو جگائیں، تب جا کر پتا چلے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے اس دنیا کے اندر بھیجے جانے میں۔ کیوں آپ کو آخری نبی کی امت میں بنا کر بھیجا گیا؟ ہو سکتا اللہ چاہتا تو نوح کی امت میں بنا کر ختم کر دیتا، یا عیسیٰ اور موسیٰ کی امت میں پیدا کر کے موت دے دیتا اور زمین کے نیچے قیامت تک دفن ہو جاتے، لیکن اللہ کی مصلحت تھی۔ عزیزان محترم، میرے بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، سمجھو تم اپنی ذمہ داریوں کو کیا ہے۔ ہم یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے ہمیں وہ ذمہ داریاں عطا کی جو نوح علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری مکمل کی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری مکمل کی تھی، داؤد علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری مکمل کی تھی، عیسیٰ اور موسیٰ نے اپنی ذمہ داری مکمل کی تھی۔ وہی ذمہ داریوں کے احساس کو اللہ نے میرے اور آپ کے قلب میں داخل کر کے یہ ذمہ داری کا احساس دلایا کہ جو نبیاں کام کرتے آ رہے تھے، جو نبوت کا تقاضا تھا کہ انسانیت کی فکر کی جائے، انسانیت کو جہنم سے بچایا جائے، انسانیت کو برائیوں سے روکا جائے، انسانیت کو اچھائی کی طرف لایا جائے، ایک دوسرے کے اندر محبت کا پیغام دیا جائے۔ نوح علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبیوں نے جو پیغام اس کائنات کے سامنے رکھا تھا، وہ ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تمہیں امت محمدیہ بنایا گیا ہے۔ لیکن کہاں ہے ہمارے اندر یہ جذبہ، ہے ہمارے اندر یہ طاقت، ہے ہمارے اندر یہ سوچ، ہے ہمارے اندر یہ فکر؟ رمضان میں بیچارہ قرآن کھلا تو اللہ ماشاء اللہ، پھر رمضان آیا تو ہی وہ قرآن ہاتھوں میں آ گیا۔ بہت سارے بدنصیب ایسے بھی ہیں جو رمضان میں قرآن کھولنے کی جن کو توفیق نہیں ہوئی، وقت نہیں ملا، بلکہ روز تراویح میں امام سے سنتے چلے گئے،
پھر 24 گھنٹے آیا تو پھر قرآن سنا، لیکن قرآن کو کھول کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری کا احساس ہے آپ کا۔ اللہ اکبر۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا، کیسے اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا، اور کیسے جو نا اس دنیا کو درس اور فکر دی، بالخصوص آپ کے ماننے والوں کو ایک جذبہ دے کر کے اٹھایا اس سرزمین پر، آپ کے جاننے اور ماننے والوں کو ایک طاقت بنا کر اس سرزمین پر اٹھایا، اور باطل کی سرکوبی کیسے کی جاتی ہے وہ درس میرے اور آپ کے آقا نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ لیکن کہاں ہے وہ درس؟ کتابوں تک محدود رہ گیا، وہ جذبہ کتابوں تک محدود رہ گیا، وہ انقلاب کتابوں تک محدود رہ گیا۔ ہم ان اوراق کو پلٹ کر دیکھنا نہیں چاہتے جہاں بزدل قوم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 کی تعداد میں بدر میں لا کے 1000 پر فوقیت دے دی تھی۔ ہم بھول گئے واقعات کو، ہم یاد نہیں رکھتے ان واقعات کو۔ ہمارے اندر وہ جذبہ ختم ہو گیا، ہمارے اندر وہ طاقت ختم ہو گئی، ہمارے اندر وہ سوچ ختم ہو گئی، ہمارے اندر وہ پلاننگ ختم ہو گئی، ہمارے اندر وہ مستقبل کی سوچ ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ ہم احساس کمتری کا شکار ہو گئے، اور ہمارے اندر سے احساس جاتا رہا، اور ہم کمزور ہوتے ہوتے ہمارے حالات ہماری صفوں کے انتشار میں تبدیل ہو گئے۔ کب ہوگا اس قوم کے اندر جذبہ؟ کب آئے گا؟ کب سمجھایا جائے گا اس کائنات کے لوگوں کو کہ ماننے والی ذات، سننے والی ذات، دینے والی ذات تو ایک ہے، وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر پیدائش ہوئی، وقت گزرتا رہا، حالات کے تھپیڑوں میں زندگی گزرتی رہی، محنت اور مزدوری کر کے چچا کا گھر بھی چلاتے رہے، اور خود کی جوانی کو جو ہے نا اپنی تجارت اور کاروبار کے اندر لگا کر اپنی جوانی کو لے کر کے چلتے رہے۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا جانے والا تھا۔ غار حرا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات اور دن گزار رہی ہے، اور اللہ کے جو بھی نشانیاں معلوم ہو رہی ہے وہ نشانیوں کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ اب آپ کو محمد عبداللہ سے محمد رسول اللہ بنا دیا گیا۔ اب محمد رسول اللہ بنانا تھا۔ 40 برس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے عرب کے وہ حالات تھے، وہ واقعات تھے، قبیلوں کی وہ جنگیں تھیں، قبیلوں کا وہ تکبر تھا، قبیلوں کی وہ طاقت تھی، ہر خاندان اپنے آپ کو منوانے کی فکر میں تھا۔ یہ حالات میرے اور آپ کے نبی کے سامنے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا پیغام لے کر کے جب لوگوں کے درمیان میں آتے ہیں اور لوگوں کے درمیان میں وہ پیغام دل نشیں رکھتے ہیں، تو حالات کیا تھے اس وقت میں؟ کیا حالات سازگار تھے؟ لوگ سننے کے قابل تھے یا لوگ سننے کے قائل تھے؟ ہرگز نہیں عزیزان محترم، لوگ تو بھپرے ہوئے تھے کہ اب یہ کیا نئی چیز لانے والا ہے، اور اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ آؤ ایک پیغام دل نشیں سنانے والا ہوں۔ تمام کے تمام قبیلے جمع ہوئے، اور قبیلے جب جمع ہوتے ہیں جن میں خاندان والے بھی تھے، اڑوس پڑوس بھی تھے، محلے اور ملک والے بھی تھے، تمام لوگ جمع ضرور تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احساس کو جگایا اور قوموں کے سامنے بات کو رکھ کر کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ کوئی کم نہیں تھا عزیزان محترم۔ آج کے حالات تو کچھ نہیں ہے، آج کا دشمن بڑا کمزور ہے، آج کا دشمن بڑا ہی نڈھال ہے۔ آپ ذرا زور کی آواز نکالو، زمین پر ایک پیر پٹکو، پھر دیکھنا کہ دشمن کی حالت کیا ہوتی ہے۔ لیکن وہ دشمن جو تھا اس وقت کے اندر بڑا ہی کڑیر اور کربناک دشمن تھا، بڑا ہی خطرناک دشمن تھا۔ خاندان سے لے کر پورے محلے اور شہر اور ملک کے دشمن ایک جگہ جمع ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات کو رکھا اور کہا کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، کہہ دو کوئی نہیں ہے مشکل کشا حاجت روا،
بیٹا یا بیٹی دینے والا، غم یا خوشی دینے والا وہ ایک اللہ ہے، اس کی طرف آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ذمہ داریوں کا احساس تھا، سمجھ میں آ رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کہ کیا کہنا ہے ہماری قوم کے سامنے۔ ان کو سب سے پہلے جو نسخہ دینا ہے وہ نسخہ کیا دینا ہے، اسی نسخے کا استعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کہا کہ قُلُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ۔ جب جیسے ہی یہ نعرہ بلند ہونا تھا، ہوا کیا؟ پھول کا ہار آ گیا یا خوش آمدید کے نعرے لگنے لگے، یا لوگ آ کر پیروں ہاتھوں کو چوم کر بدھائی دینے لگے؟ ہرگز نہیں عزیزان محترم۔ جیسے یہ نعرہ بلند ہونا تھا، سب سے پہلے خاندان کے لوگوں نے زمین سے ریت اڑائی، پتھر سے مارا، وہ نورانی چہرہ زخمی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس غم کو برداشت نہ کیا، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ لہب کا نزول کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی اور طاقت دی، اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالات تو اور آنے والے ہیں آگے، غم نہ کیجئے، پریشان نہ ہو، بلکہ اللہ آپ سے کام لے گا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ 13 سال کے دور نبوت مکے کی سرزمین کا کافی کچھ صحابہ اسلام کی آغوش میں پناہ لے چکے تھے، اسلام کی آغوش میں آ چکے تھے۔ یہ تھا ذمہ داری کا احساس۔ آج ذرا غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داریاں مجھے اور آپ کو دی، کیا اس کو میں پوری کر رہا ہوں؟ کیا میں اس کو نبھا رہا ہوں؟ اگر نہیں نبھا رہا ہوں تو پھر میں دعوے میں کھوکھلا نکلا، دعوے میں میں نے جھوٹا نکلا۔ اللہ کے رسول سے جو اشہد ان لا الہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا جو معاہدہ کیا تھا، وہ معاہدے کی حق تلفی میں نے کر دی، اور اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا، وعدے کی مخالفت میں نے کر دی، اور جو وعدہ خلاف ہوتا ہے اس کو تو سزا ملنی ہوتی ہے، اور جو باتوں کو بنانے والا ہوتا ہے اس کو سزا تو ملنی ہوتی ہے۔ زبانی دعووں سے توحید کا کام، زبانی دعووں سے انسانیت کی فکر، زبانی دعووں سے اچھے عمل کا اظہار، زبانی دعووں سے برائیوں کا خاتمہ، اگر یہ ذہن میں آپ کے ہے تو آج اپنے آپ کو سدھار لیجئے، سنبھال لیجئے، بنا لیجئے کہ وہ وقت دور نہیں ہوگا جس طریقے سے اسپین ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ایران ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، افریقہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، امریکہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ بہت سارے واقعات ہیں دنیا میں جب انسانوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ورزی کی اور ان کے مخالفت میں زندگی جب گزاری، تو اللہ نے انہیں دنیا ہی میں رہتے رہتے کمزور کرتے کرتے یہاں تک لا کر کے چھوڑ دیا۔ آؤ ذرا ذمہ داریوں کا احساس تو لو۔ ذمہ داریوں کے احساس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس سرزمین سے انسانیت سے برائی کو ختم کرنا ہے، اچھائیوں کو قائم کرنا ہے، نیکیوں کا ولولہ انگیز بیان کرنا ہے، اور نیکیاں لوگوں کے دامن میں رائج کرنا ہے۔ لیکن کہاں ہے عزیزان محترم؟ روز ہماری ملاقات تو ہوتی ہوگی نا لوگوں سے، روز ہم ہر ایک سے ملتے ہوں گے، دوست احباب سے ملتے ہوں گے، پڑوسیوں سے ملتے ہوں گے، ملک کے ناگرکوں سے ملتے ہوں گے، لینا دینا ہوتا ہوگا، تجارت اور کاروبار بھی ہوتی ہوگی۔ کیا ہم نے اپنی ذمہ داری کو پوری کیا ہے؟ پوری باتوں کا لب لباب نکل کر ایک یہ آتا ہے عزیزان محترم کہ پوری باتوں کا لب لباب نکل کر یہ آتا ہے کہ آج میں نے اپنی ذمہ داریوں کو سبکدوش ہو گئے ہیں، ہم نے اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس 2 رکعت 4 رکعت مقدر میں نماز رکھی ہے، اس نماز کو ادا کر لو اور وہاں سے رفو چکر ہو جاؤ، اور پھر جمعہ آیا تو مسجد کو بھر کر سب سے آخری میں آ کر سب سے پہلے مسجد کو چھوڑ کر جا کر جنت میں سب سے پہلے چلا جاؤں گا، تو یہ دھوکے کی زندگی سے باز آ جائیے۔ جب تک کہ آپ دعوت کے کام کو آگے لے کر نہیں جائیں گے، جب تک کہ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے نہیں، جب تک کہ آپ بھٹکی ہوئی انسانیت کے سامنے اللہ اس کے رسول کے پیغام کو رکھیں گے نہیں،
یہ دنیا میں سدھار آنے والا نہیں ہے، اور ہر انسان مر کر جہنم رسید ضرور ہوگا۔ ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ ایک انسان جنت میں چلا جائے، ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ جس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا اس کو قرآن سکھا دیا جائے، ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ نبی کی زندگی لوگوں کو نہیں معلوم ہے پوری نبی کی زندگی لوگوں کو معلوم کرا دیں، ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ صحابہ کے واقعات کیا تھے کیسے لوگوں کے سامنے رکھا جائے، ہم کوشش یہ نہیں کرتے کہ سالیات کے واقعات کیا تھے، عورتوں نے کیسے اسلام کے خاطر جانیں دی تھی، عورتوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی تھی، اور ایسے واقعات کو ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو پھر یہ تمام تر چیزیں اگر میں اور آپ چھوڑ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہر نماز میں پہلی صف میں شامل ہو جائے اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر اپنے آپ کو پھر دنیا داری کے حوالے کر دے اور یہ تصور رکھے کیونکہ فرشتے آئیں گے دنیا میں اور لوگوں کو سکھائیں گے سمجھائیں گے، یا تصور یہ رکھے کہ بس میری ذمہ داری اتنی ہے کہ رکوع میں جاؤں تو سبحان ربی العظیم کہو، سجدے میں جاؤں تو سبحان ربی الاعلیٰ کہو، اور جو کچھ بھی میسر اللہ نے رزق دیا ہے اسے کھا پی کر میں دنیا میں اڑا دو اور جنت جو ہے نا میرے مقدر میں لکھ دی جائے، تو یہ خیال خام ہے آپ کا، یہ خیال کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج وقت اور حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں مجھ سے اور آپ سے، وقت اور حالات مجھے اور آپ کو سمجھا اور بتا رہے ہیں کہ اب نہ سمجھو گے تو پھر کبھی سمجھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ وقت ہے، آج نوجوانوں کے پاس وقت ہے، علماء کے پاس وقت ہے، بزرگوں کے پاس وقت ہے، عورتوں کے پاس وقت ہے، پڑھے لکھوں کے پاس وقت ہے، ان پڑھوں کے پاس وقت ہے، لیکن وقت کون دے رہا ہے؟ شرط سب سے بڑی یہ ہے کہ وقت کون دے رہا ہے، کتنا وقت اسلام کو چلانے کے لیے لگا رہے ہیں۔ کبھی بیٹھ کر اطمینان سے ایک ہفتہ اسلام چلانے کی مہم، اسلام کی پہچان کی مہم، نبی کی سیرت کی مہم، قرآن کے تعارف کی مہم، اللہ کی وحدہ توحید کی جو ہے مہم، کیا ہم نے ایک ایک ہفتہ مہم کا کوئی حصہ بنایا ہے اپنی زندگی میں؟ نہیں، ہرگز نہیں بنایا، بلکہ بنایا ہے تو بس جمعے کے بعد باہر مسجد کے کھڑے ہو کے اب پلاننگ کریں گے کہ کیا بھائی مال آیا تھا چلے گیا یا نہیں چلے گیا، ارے بھائی اتنا نقصان مجھے ہو گیا تھا اب مجھے اتنا کمانا ہے اور آنے والا مال ہے دیکھنا کیسے خرچ ہوگا، ارے نہیں بھائی ان کا ویسا تھا، یہ پورے تذکرے ہمارے پاس چلیں گے جو بے بنیاد ہیں، جو بے بنیاد تذکرے ہیں ہمارے پاس۔ ہم وہ تذکروں کو لے کر کے چلے جس سے ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 50% جو ہے نا نیکیاں اور 50% گناہ جنت میں چلے جائیں گے۔ کیسے جنت میں جائیں گے؟ سورہ اعراف پڑھ کے دیکھنا، ان لوگوں کا مقدر اللہ اعراف میں ایک دیوار بنا دیا ہے جنت اور جہنم کے درمیان میں، جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے، جو لوگوں تک اللہ کی بات کو پہنچاتے نہیں، جو سمجھتے ہیں کہ آدھے آدھے گناہ آدھے جو ہے نا نیکیاں لے کر جنت میں چلے جائیں گے، تو ان کے لیے اعراف کی دیوار ہے، نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے، بلکہ جنت ان کو ملے گی جو 49 گناہ رہیں گے، 51 نیکیاں رہیں گے۔ ایک نیکی بھی اگر بڑھ کے رہے گی تو انشاءاللہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ لیکن کیا اس کے لیے ہم فکر مند ہیں؟ کیا اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں؟ کیا اس کے لیے ہم فکر مند ہیں؟ کیا ایک جٹ ہو رہے ہیں؟ کیا ہم بیٹھ کر کبھی کوئی پروگرام بنا رہے ہیں؟ نہیں عزیزان محترم، جس کی بنیاد پر ہو یہ رہا ہے کہ افراط تفریح کا ماحول ہو گیا، لوگ داڑھی کو مونڈ کر سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے، کوئی تو سمجھتا ہے کہ بس میرا کام اتنا ہی ہے میں نے یہ کر دیا، کوئی تو سمجھتے ہیں کہ 3-4 بیٹیاں ہیں ان کی شادی کرنے کے لیے پیسے جمع کرنا ہے، کوئی تو یہ کہتا ہے کہ بچے کو عالم جو ہے بہترین جو ہے نا تعلیم یافتہ بنا کر کے کوئی انگریزی ممالک کو بھیجا کر کے مال اچھا کمانا ہے، کوئی تو سمجھتا ہے کہ جائیداد اور جو ہے نا کاروبار کو بڑھانا ہے، کوئی کچھ اور کوئی کچھ اور کوئی کچھ اور، ہر ایک کی سوچ منفرد ہو کر کے رہ گئی۔ لیکن ہمارے ذمہ داریوں کا جو احساس اللہ نے ہمارے سینوں میں دیا تھا، وہ ذمہ داریوں کا احساس ہمارے اندر سے ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آؤ اسلام کی طرف، آؤ اچھے پیغام کی طرف، آؤ قرآن اور حدیث کی طرف، آؤ جنت میں جانے کے راستے کی طرف۔ دنیا دنیا دنیا، یہ فکر کس کی تھی؟ اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے احادیث مبارکہ کے اندر تمام تفصیلات کو رکھ دیا اور بتا دیا کہ دنیا 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 کی فکر کرنے والے کون تھے اور اسلام کے خاطر جانوں اور مالوں کا نذرانہ دینے والے کون تھے، اللہ نے کس کے مرتبے کو بلند کیا ہے اور کس کے مرتبے کو نیچلا کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہمارے اندر ہماری ذمہ داریوں کے احساس کو جگا دے میرے پاک پروردگار۔ ہم مانتے ہیں میرے غفور رحیم کہ ہم کمزور ہیں، ہم ناتوان ہیں، ہم نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں۔ اے اللہ، ہم نے قرآن کو کبھی کبھی اس جمعے کو جمعہ سورہ کہف پڑھ کر بند کر کے رکھ دیا، یا اللہ ہمیشہ قرآن پڑھنے والا ہمیں بنا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ، ہم نے نبی کی سیرت کو صرف اپنی زبان کی نوک تک رکھا، یا اللہ ہماری زندگیوں میں نبی کی سیرت کو لا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ، قربانیوں کو ہم نے 10 روپے مسجد کا چندہ دے کر کے سمجھا، صحابہ جیسی قربانیاں دینے والا ہمیں بنا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ، ہر سازش سے اسلام کی حفاظت فرما میرے پاک پروردگار، ہر سازش سے اسلام کی حفاظت فرما میرے پاک پروردگار، ہر سازش سے اسلام کی حفاظت فرما میرے پاک پروردگار۔ یہ ملک ایک امن کا گہوارہ تھا اور رہے گا، لیکن کچھ بدماش قسم کے لوگ اس ملک کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری رحمت کی طرف اپنی نگاہ کو ڈالے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہم اپنی رحمت سے ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے حفاظ کی حفاظت فرما، ہمارے مؤذنین کی حفاظت فرما، ہماری عورتوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری بچیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔